Audio Jungle. الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ محترم ناظرین، گزشتہ ویڈیو کے اندر میں نے آپ حضرات کے سامنے جزیرۃ العرب کے اندر بت پرستی کی ابتدا، اسی طرح یہودیت، نصرانیت کا داخلہ کس طریقے سے عمل میں آیا، میں نے اس کا ذکر تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا تھا۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی بچ گئی تھی، ویڈیو کی طوالت کی وجہ سے میں نے اس کو ملتوی کر دیا تھا۔ میں نے سوچا کہ آج اس کو مکمل کر دوں۔ وہ بات یہ ہے کہ اسلام کی ابتدا کیسے ہوئی مکے کے اندر، بت پرستی کیسے شروع ہوئی، یہودیت نصرانیت کے متعلق تو آپ نے جانا، اور ایک مرحلہ بچ گیا تھا مجوسیت کا، یعنی آتش پرست کس طریقے سے جزیرۃ العرب کے اندر داخل ہوئے۔ میری گفتگو کے اندر اس سے قبل ذو نواس کا واقعہ، اسی طرح ابرہۃ الاشرم کا واقعہ، اور ابرہہ نے خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے 60,000 کی آرمی، جس میں 13 ہاتھی بھی تھے، اور بعض تاریخ کی کتابوں میں اس سے اور کہیں زیادہ لکھا ہے، لیکن جب وہ اپنی فوج کے ساتھ آیا اور خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کا ارادہ کیا اس نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب سے اپنے اس گھر کی حفاظت کے لیے انتظام فرمایا کہ ارسل علیہم طیرا ابابیل، ہی سینٹ اگینسٹ دیم دا فلاکس آف برڈس، پرندوں کے جھنڈ کو پروردگار عالم نے بھیجا، اور آپ نے سنا کہ ان کی چونچ کے اندر ایک کنکری، ان کے پنجوں کے اندر 2 کنکریاں، اور وہ جو گرتی تھیں ابرہہ کے لشکر کے اوپر، تو اس کی طاقت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ جہاں وہ کنکری گرتی وہاں پہ گوشت پھٹ جایا کرتا، گویا کہ ایک بلٹ کا کام کر رہا تھا وہ، AK-47 رائفل سے کہیں زیادہ خطرناک اور زہر آلود تھا وہ۔ 60,000 کی فوج تباہ و برباد ہو گئی، 50,000 کے آس پاس وہیں پہ ختم ہو گئے مکے کے اندر خانہ کعبہ کے قریب، اور پھر جو بچ گئے تھے وہ یمن پہنچتے پہنچتے ان کا بھی خاتمہ ہو گیا، یہاں تک کہ ابرہہ کا بھی پیٹ پھٹ گیا اور وہ بھی وہاں پہنچتے پہنچتے مر گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش واقعہ فیل کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے، عام الفیل، ہاتھی والا سال، چونکہ سال کی ابتدا نہیں ہوئی تھی اس وقت تک، تو عام الفیل بڑی بڑی شخصیتوں کے نام سے یا ان کی وفات کے موقع سے لوگ جو ہے سال کو یاد کیا کرتے تھے۔ ابرہہ کا واقعہ چونکہ ایک بہت ہی عجیب و غریب واقعہ تھا، اسی لیے اس سال کا نام عام الفیل رکھ دیا گیا، اور نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مورخین کے مطابق 50 ڈیز کے بعد آپ جو ہے اس دنیا میں تشریف لائے، 50 دن کے بعد آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ اب اس کے بعد جب نبی آخر الزماں نے 610 عیسوی کے اندر، یعنی یہ جو ابرہہ کا واقعہ ہے یہ آپ کو 70 عیسوی کا ہے،
یا 71 عیسوی کا ہے۔ 525 کے اندر ابرہہ نے تخت و تاج سنبھالا تھا یمن کے اندر، اور تقریباً 570 کے اندر یا 571 کے اندر یہ واقعہ پیش آیا کہ ابرہہ تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد تقریباً 40 سال کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا میں آنکھیں کھولی، آنکھیں کھونے کا مطلب یہ ہے کہ 71 کے اندر ہی آپ پیدا ہوئے، لیکن 610 کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا مکے کے اندر۔ اب مکہ والے تو آپ کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، یعنی 13 سال تک مکے میں رہنے کے باوجود چند لوگ ایمان لائے، آپ جانتے ہیں، کسی نے 13 لکھا، کسی نے 17 لکھا۔ تو 13 سال کی مدت کے اندر اتنے مختصر لوگ ایمان لائے، اور خاص طور پہ آپ کا جو قبیلہ تھا قریش، یہ تو اور زیادہ آپ کے پیچھے پڑا ہوا تھا، آپ کے مخالفت میں بہت سامنے تھا، پیش تھا یہ قبیلہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ قبیلہ قریش خانہ کعبہ کے کیئر ٹیکر تھے، تو اپنا احسان بھی جتلایا، یاد دلایا ان کو، لیلاف قریش۔ اسی سورہ کا تسلسل سورۃ الفیل کا سورۃ القریش میں جا کر ملتا ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، They should worship the Lord of this house, الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، who fed them in hunger and provided them security، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ اے قریش کے لوگوں، جس خانہ کعبہ سے تمہارا تعلق ہونے کی بنیاد پہ پروردگار عالم نے تمہیں امن اور چین و سکون عطا فرمایا، تم تجارت کرتے ہو، دوسرے لوگ بھوکے مرتے ہیں لیکن تمہارے گھروں کے اندر چولہا جلتا ہے، اس گھر کی وجہ سے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اسی گھر کے رب کی طرف بلا رہے ہیں، لہٰذا تمہارا پہلا فریضہ تھا کہ تم جو ہے اس گھر کے رب کے اوپر ایمان لے آتے، لیکن تم ہی اس کی مخالفت میں پیش نظر آ رہے ہو۔ اب اس کے بعد کچھ ایسے بھی لوگ تھے کہ جو یہ سمجھتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبا دیں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کو کچل ڈالیں گے، محمد کو نیست و نابود کر دیں گے۔ ایسی سوچ اور ایسی فکر بھی ان لوگوں کے اندر پیدا ہو رہی تھی، یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ بھی ہوئے۔ سمجھتے تھے کہ ہم بہت بڑے طاقتور ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مین پاور کی کمی ہے، ان کے پاس کوئی فوج ہے ہی نہیں، کوئی بڑی طاقت ہے نہیں، آسانی کے ساتھ ان کو ہم کچل سکتے ہیں۔ یہ ان کا خواب و خیال تھا۔ پروردگار عالم نے سورۃ الفیل نازل کر کے بتلایا، اور بطور تحدید کے، بطور دھمکی کے، بطور ایگزامپل کے پیش کیا کہ اے مکہ والو، تمہاری نگاہوں نے، تمہاری آنکھوں نے ابرہہ کے اس واقعے کو بھی دیکھا ہے، تم خود چشم دید گواہ ہو کہ پروردگار عالم نے اپنے اس مقدس گھر کی حفاظت کے لیے غیب سے کس طرح پرندوں کے جھنڈ کو بھیجا، اور اس معمولی سی کنکری جس کی کوئی حیثیت نہیں، اس نے بلٹ کا کام کیا، AK-47 رائفل کا کام کیا، اور اللہ نے اپنے وقت کے لشکر جرار اور اپنے وقت کے سپر پاور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ then he made them like eaten away straw، جانوروں کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ان کو بنا دیا۔ لہٰذا وہاں بھی خانہ کعبہ کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ غیب سے انتظام کیا، اور اپنے وقت کی جو ہے سپر پاور کو اللہ نے ملیہ میٹ کر دیا۔ اے قریش کے لوگوں، اے مکہ والو، اے دشمنان اسلام، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ
کہ ہم محمد کی آواز کو چٹکیوں میں دبا کے چھوڑ دیں گے، محمد کو کچل ڈالیں گے، محمد کے ماننے والوں کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دیں گے، یہ تمہارا صرف ایسا خیال ہے، تمہارا خواب ہے۔ وہ خدا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل اس بات پہ قادر تھا کہ وہ معمولی سے پرندوں کے ذریعے سے اپنے وقت کی سپر پاور کو تباہ و برباد کر دے، وہ خدا آج بھی اس بات پہ قادر ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھنے والی تمام کی تمام مخالفت کو، اور تمام کی تمام مخالفت میں اٹھنے والی آواز کو، اور بڑے سے بڑے لشکر کے اٹھتے ہوئے قدم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ آج بھی ایسے بدمعاشوں کو اور ایسی غلط سوچ رکھنے والوں کو آج بھی اللہ تبارک و تعالی تباہ و برباد کرنے پہ قادر ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، have you not seen how your Lord dealt with the people of elephant؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، did he not make their treachery unsuccessful؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سازش کو ناکام نہیں بنا دیا۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل striking over them with hard stone of baked clay فجعلہم کعصف معقول then he made them like eaten away straw۔ تو سورۃ الفیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کر کے مکہ والوں کو یاد دلایا اور دھمکی دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی اس بات پہ قادر ہے کہ تمہاری بدتمیزی اور تمہاری گستاخی کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ دے سکتا ہے، گرچہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ہتھیار نہیں، کوئی طاقت نہیں، کوئی فوجی قوت نہیں ہے، تو تم اتراؤ مت کہ محمد کو یوں جو ہے ہم لمحے کے اندر ختم کر دیں گے، محمد کی آواز کو دبا دیں گے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، وہ چاہتے ہیں کہ جو ہے اس اللہ کے نور کو، اسلام کی آواز کو، قرآن کے پیغام کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پھونکوں سے بجھا دیں، لیکن واللہ متم نورہ، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ اس اسلام کی آواز کو اور اس قرآن کی روشنی کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی جو روشنی ہے، جو چراغ ہے، وہ جو ہے اتم ہو، وہ پورا ہو، اور ساری کائنات جو ہے اس چراغ سے روشنی حاصل کرے، جینے کا طریقہ اور جینے کا سلیقہ سیکھے، دنیا میں آنے کا مقصد اس کو جو ہے پتہ چلے کہ دنیا میں وہ کیوں آیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابرہہ کی تباہی و بربادی تک صرف نہیں چھوڑا، بلکہ کرسچینٹی کی جو حکومت تھی اور نصرانیوں کی جو حکومت تھی یمن کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابرہہ تو خود برباد ہو گیا، لیکن یہاں تک کہ کرسچینٹی بھی وہاں سے ختم کر دی گئی۔ 340 عیسوی کے اندر کرسچینٹی آئی تھی یہاں پہ، اور اس کے بعد پھر تقریباً 40-50 سال کے بعد پھر ختم ہو گئی تھی۔ پھر بعد میں ابرہہ کے ذریعے سے پھر یہاں پہ کرسچینٹی جو ہے شروع ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر ابرہہ کا جب خاتمہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ابرہہ مرا ہے یمن کے قریب جا کر، تو اب جتنے بھی بچے کھچے لوگ تھے ابرہہ کے اور اس کی فوج کے لوگ، ان تمام کے خلاف جو ہے یمن کے لوگ عالم بغاوت اٹھا دیا۔ تمام کے تمام سرداروں کے ہاتھ میں نصرانیوں کے خلاف عالم بغاوت دیکھا گیا، اور اس کے بعد ایک شخص تھا وہاں کا جس کا نام تھا سیف بن ذی یزن۔ سیف بن ذی یزن نے ان حالات کے اندر ایران کے بادشاہ خسرو کو لکھا کہ آپ کچھ ہماری مدد فرمائیں۔ لہٰذا خسرو پرویز نے 1000 کی فوج بھیجی، اور اس طریقے سے سیف بن ذی یزن وہاں پہ غالب ہوا، اور حبشیوں کی اور اہل روم کی حکومت اور سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ ابرہہ کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ کرسچینٹی کا بھی خاتمہ ہو گیا یمن کے اندر سے۔ سیف بن ذی یزن کے بادشاہ بننے کے بعد، اس کے بعد جب پھر سیف بن ذی یزن مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو اس کا بیٹا ہے معدی کرب،
معدی کرب تخت کے اوپر بیٹھتا ہے۔ اب یمن کا کنگ، یمن کا بادشاہ معدی کرب ہے۔ معدی کرب سے ایک بنیادی غلطی یہ ہوئی کہ حبشہ کے ایتھوپیا کے جتنے بھی لوگ ابرہہ کے ساتھ آئے تھے، ابرہہ کی فوج میں آئے تھے، تقریباً لوگ چلے گئے بھاگ کر، لیکن معدی کرب نے کچھ لوگوں سے یہ کہا کہ اگر تم چاہو تو ہمارے دربار میں اور ہماری سلطنت کے تم ملازمت کر سکتے ہو، اس کی سیلری لے لو، پیمنٹ لے لو، ملازمت کرو۔ لہٰذا کچھ حبشیوں کو ملازمت کے اوپر معدی کرب نے رکھ لیا، یہ اس کی بیسک غلطی تھی۔ اب یہ حبشی موقع کی تلاش میں تھے۔ ایک دن ایسا واقعہ ہوا کہ موقع پا کر تمام حبشیوں نے مل کر کے، جن کو بطور سرونٹ کے رکھا تھا، اس نے بطور خادم کے رکھا تھا، انہوں نے مل کر کے معدی کرب کا خاتمہ کر دیا، معدی کرب قتل کر دیا گیا۔ معدی کرب کے قتل ہونے کے بعد پھر سے یمن کے اندر افراتفری کا ماحول تھا۔ اس کے بعد خسرو پرویز نے دیکھا کہ موقع بہت اچھا ہے، لہٰذا ایران کا کنگ خسرو پرویز نے اپنی فوج بھیجی اور یمن کو ٹیک اوور کر لیا۔ میں آج بتانا چاہ رہا تھا کہ عرب کے اندر مجوسیوں کا داخلہ کیسے ہوا، عرب کے اندر مجوسیت کس طریقے سے انٹر ہوئی۔ اس طریقے سے مجوسیت انٹر ہوئی ہے کہ معدی کرب کے بعد خسرو پرویز ایران کے بادشاہ نے اپنی فوج کو بھیجا اور یمن کو ٹیک اوور کر لیا۔ اس طریقے سے ایران کے اندر مجوسیت تھی اور اب یہاں پہ یمن کے اندر بھی مجوسیت داخل ہو گئی اور یہاں سے پھر مجوسیت کا آغاز ہوا۔ یہ بات بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جب خسرو پرویز کی حکومت یمن کے اندر بھی پھیل گئی اور اس کی حکومت جب وسیع ہو گئی تو خسرو پرویز نے یمن کا گورنر جس کو بنایا تھا، بعض مورخین نے زکوان لکھا ہے اس کا نام اور بعض مورخین نے بازان لکھا ہے۔ بہرکیف بازان یہ وہاں کا گورنر تھا، اور اسی درمیان جبکہ وہ گورنر تھا بازان یمن کا، مجوسی تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 6 ہجری کے انتہا میں اور 7 ہجری کے آغاز میں آپ نے مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے ہیں جس میں اسلام کی دعوت دی ہے آپ نے، جس میں سے ہرقل بھی ہے، روم کا بادشاہ، اس میں سے شاہ حبشہ بھی ہے، اسمہ نجاشی، آپ نے اس کو بھی لکھا ہے خط۔ اللہ کے رسول کی جو وائف ہے ماریہ قبطیہ، جن سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے اور بچپن میں ہی انتقال کر گئے، ماریہ قبطیہ کو جو لونڈی تھیں شاہ حبشہ نے بھیجا تھا بطور گفٹ کے، اور ایک دوسری باندی بھی تھی، سیرین کچھ نام تھا اس کا۔ اللہ کے رسول نے سیرین کو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا تھا۔ تو اس طریقے سے اللہ کے رسول نے ماریہ قبطیہ سے نکاح کر لیا تھا، جو باندی تھی اللہ کے رسول نے اس کو بیوی کی حیثیت دے دی تھی اور اسی سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے۔ تو شاہ حبشہ اسمہ نجاشی کو بھی آپ نے خط لکھا ہے، اسلام کی دعوت دی ہے، پازیٹیو رسپانس تھا اس کا، بعد میں ایمان قبول کیا اس نے۔ ہرقل کی طرف سے بھی پازیٹیو رسپانس تھا۔ آپ نے مصر کے بادشاہ مقوقس کو بھی خط لکھا ہے، وہاں سے بھی پازیٹیو رسپانس تھا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خسرو پرویز ہے ایران کا بادشاہ، جس کا لقب کسریٰ ہوا کرتا تھا، روم کے بادشاہ کا لقب قیصر ہوا کرتا تھا، تو خسرو پرویز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 7 ہجری کے آغاز میں خط لکھا ہے۔ آپ نے جتنے بھی ممالک کو خط لکھا ہے بادشاہوں کو، تقریباً تمام کے جو مضامین ہیں وہ اس میں یکسانیت ہے کافی۔ من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی کسریٰ عظیم فارس،
اور اس کے بعد پھر والسلام علی من اتبع الہدی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کسریٰ کی طرف، جو فارس کا بادشاہ ہے، سلامتی ہو اس شخص کے اوپر جس نے ہدایت کو قبول کر لیا، وآمن باللہ ورسولہ، اور سلامتی ہو اس شخص کے اوپر جو اللہ اس کے رسول کے اوپر ایمان لے آئے۔ اور اس کے بعد پھر آگے خط کا مضمون کچھ دور چلتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نبی ہوں، تمہیں ایمان کی دعوت دیتا ہوں، ایمان قبول کر لو، ایک اسلام کی طرف آ جاؤ، اور اگر تم ایمان قبول نہیں کرتے ہو تو ایسی صورت میں تمام کے تمام مجوسیوں کا جو گناہ ہے وہ تمہارے سر پہ جو ہے آئے گا اور تمہارے شولڈر پہ آئے گا، اس کے ذمہ دار تم رہو گے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ کے رسول کی مہر ہوتی تھی خط کے اوپر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اوپر محمد ہوتا تھا، اس کے نیچے رسول اور اس کے نیچے اللہ ہوا کرتا تھا، تو گویا کہ 3 لائنیں ہوا کرتی تھی، محمد، اس کے نیچے رسول، اس کے نیچے اللہ، محمد رسول اللہ۔ آتا ہے تاریخ کے اندر کہ جب اللہ کے رسول کا خط ملا کسریٰ کو، یعنی خسرو پرویز کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دے کر کے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا تھا۔ آیا وہ بذات خود وہاں تک پہنچے ایران تک، یا پھر آپ نے بحرین کے ساحل پہ کسی کے حوالے کیا اور وہ خط وہاں تک پہنچا؟ آتا ہے تاریخ کے اندر کہ کسریٰ نے جب وہ خط پڑھا، خسرو پرویز نے جب وہ خط پڑھا تو غصے سے آگ بگولا ہو گیا، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑ ڈالا، چاک کر ڈالا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور اس نے کہا کہ اس غلام کی اتنی بڑی حیثیت کہ جو میرے نام سے پہلے اپنا نام محمد لکھتا ہے، بہت غیظ و غضب کا شکار ہوا وہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا کہ اس کی سلطنت، کسریٰ کی سلطنت، خسرو پرویز کی سلطنت کو اللہ تباہ و برباد کر دے۔ گفتِ او گفتِ اللہ بود، اس کا کہنا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہنا ہوا، اور ادھر زبان سے بات نکلی اور بارگاہ عزتی کے اندر اس کو جو ہے قبولیت کا شرف حاصل ہو گیا۔ ادھر خسرو پرویز نے ایک خط لکھا یمن کے گورنر بازان کو، اور اس نے ذکر کیا کہ یہ غلام میرے نام سے پہلے اپنا نام لکھتا ہے اور مجھے جو ہے اسلام کی دعوت دے رہا ہے، تم ایک کام کرو کہ 2 مضبوط آدمی کو بھیجو حجاز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تاکہ وہ دونوں کے دونوں محمد کو پکڑ کر میرے دربار میں حاضر کریں۔ اب بازان نے ایک خط لکھا کہ میں اپنے اس دونوں نمائندے کو آپ کے پاس بھیج رہا ہوں تاکہ یہ دونوں آپ کو لے کر بادشاہ سلامت کی دربار میں لے کے جائیں، خسرو پرویز نے آپ کو بلایا ہے محل کے اندر۔ بازان کے دونوں نمائندے نبی آخر الزماں کے مجلس میں تشریف لائے، اور جب وہ دونوں آئے سفیر نمائندے اور کہا کہ آپ کو بادشاہ نے بلایا ہے، بازان نے خط لکھا ہے کہ آپ کو جو ہے کسریٰ کے پاس لے کر ہم جائیں، آپ چلیے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، کل آ جاؤ۔ مسکرایا آپ نے، کل آ جاؤ۔ جب یہ دونوں کل آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعض تاریخ کے اندر ہے کہ آپ نے اسلام کی دعوت پیش کیا ان دونوں کے اوپر بھی، اور آپ نے کہا کہ تم مجھے کہاں بلا کے لے کر جانا چاہ رہے ہو؟ کسریٰ کے پاس؟ بولے ہاں۔ بولے رات میں تو کل رات میں ہی جو ہے کسریٰ کا انتقال ہو گیا، اس کے بیٹے شیرویہ نے اس کو قتل کر دیا۔ میں نے کہا تھا گفتِ او گفتِ اللہ بود۔ جب کسریٰ نے، خسرو پرویز نے اللہ کے رسول کے خط کو چاک کر دیا تھا،
پھاڑ دیا تھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اللہ اس کی سلطنت کو تباہ و برباد کر دے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کے رسول کی وہ دعا شرف قبولیت سے نوازی گئی، اور خسرو پرویز کے بیٹے نے ہی اس کا قتل کر دیا، اور خود جو ہے وہ تخت کے اوپر بیٹھ گیا، تخت نشین ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول کو وحی کے ذریعے سے مطلع کر دیا گیا کہ معاملہ ایسا پیش آ چکا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے کیا لے کر کے جاؤ گے؟ جا کر کے بازان سے کہہ دو کہ خسرو پرویز کا تو اس کے بیٹے نے قتل کر دیا ہے، وہ ختم ہو چکا ہے۔ یہ دونوں نمائندے حیران ہو گئے کہ آپ ایسی بات کر رہے ہیں، یہ بہت گستاخی والی بات ہے۔ آپ نے صرف خط لکھا تھا تو اس کے اوپر جو ہے وہ بادشاہ غضبناک ہو گیا، اور آپ اس کی موت کی باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جاؤ معلوم کر لو سچائی کیا ہے۔ یہ دونوں کے دونوں نمائندے آئے بازان کے پاس جو یمن کا گورنر تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتیں اس نے سنائی، اور اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جا کر کہہ دو کہ تم سب کے سب ایمان لے آؤ، اسلام کی دعوت پیش کرو۔ بازان نے جب سنا تو اس کے بعد اس نے تحقیق کیا۔ کچھ دنوں کے بعد خط آیا خسرو پرویز کے بیٹے کی طرف سے جو بادشاہ بن چکا تھا ایران کا، کہ اب میں بادشاہ بن چکا ہوں، اور اس میں پتا تھا کہ اس کا قتل ہو چکا ہے خسرو پرویز کا، اور اس نے یہ بھی لکھا تھا کہ میرے والد نے جس شخص کے پاس کچھ لوگوں کو بھیجنے کا تم کو حکم دیا تھا کہ اس کو پکڑ کے لائیں، اس معاملے کے اندر ابھی سکوت اختیار کرو، خاموشی اختیار کرو، اس کو زیادہ مت اچھالو، ابھی خاموشی اختیار کرو۔ جب یمن کے گورنر بازان کو یہ خط ملا کہ خسرو پرویز شاہ ایران کا قتل ہو چکا ہے، اب اس کا بیٹا بادشاہ بن چکا ہے، تو بازان جو مجوسی تھا اور اس کے جتنے بھی پیروکار تھے، اس کے جتنے بھی لوگ تھے، اور یہ دونوں کے دونوں نمائندے سب کے سب مل کر کے جو ہے اسلام کی دعوت کو قبول کر لیا، اور وہ سب کے سب جو ہے مسلمان ہو گئے۔ تو یہ میری گفتگو کا جو آخری حصہ بچ گیا تھا، جہاں میں نے جزیرۃ العرب کے اندر اسلام کی آمد اور آئیڈل ورشپ، اس طریقے سے جوڈائزم، کرسچینٹی، پیگنزم کے اوپر میں نے گفتگو کیا تھا کہ کیسے ان کا داخلہ جزیرۃ العرب کے اندر ہوا، اور آج میری گفتگو کا یہی عنوان تھا کہ جزیرۃ العرب کے اندر مجوسیت کا داخلہ کس طریقے سے ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے علم و عمل کے اندر مزید اضافہ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔